حجاج بن یوسف کے پاس ایسے شخص کو پیش کیا گیا جس کی طرف جادوگری کی نسبت کی گئی تھی، تو حجاج نے اس سے پوچھا، کیا تو جادوگر ہے؟ اس نے کہا، نہیں تو۔ حجاج نے ایک مٹھی کنکری لی اور ان کو گنا اور پوچھا، میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ اس نے کہا، اتنی اور اتنی۔ حجاج نے ان کو پھینک دیا، پھر ایک دوسری مٹھی بھری اور ان کو نہ گنا، پھر پوچھا، یہ میرے ہاتھ میں کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ حجاج نے کہا، تجھے پہلی تعداد کیسے معلوم ہوئی اور دوسری تعداد کیوں نہیں معلوم ہوئی؟ تو اس نے کہا، ان کی تعداد آپ جانتے تھے تو آپ کے وسوسہ ڈالنے والے کو علم ہو گیا، پھر آپ کے وسواس نے میرے وسواس کو بتا دیا، اور دوسری مٹھی کی تعداد آپ کو نہیں معلوم تھی تو آپ کے وسواس کو بھی اس کا علم نہ ہوا، اس لیے اس نے میرے وسواس کو خبر نہیں دی، تو حضرت مجھے بھی اس کا علم نہ ہو سکا۔ حضرت علی بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مقام ظفریہ میں ایک گھر تھا، جو بھی اس میں سکونت اختیار کرتا نکمہ اجل بن جاتا۔ ایک مرتبہ ایک قاری قرآن آیا اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ یہ گھر مجھے کرائے پر دے دیا جائے۔ لوگوں نے کہا، اس گھر کے حادثات سے آپ کو علم ہے؟ اس نے کہا، ہاں، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ چنانچہ وہ اس گھر میں رہنے لگا اور اسے کسی مشکل کا سامنا نہ ہوا۔ پڑوسیوں کے لیے یہ بات قابل تعجب تھی، کیونکہ اس گھر میں ایک شب سے زیادہ کوئی رہا ہی نہیں۔ صبح ہوئی تو اس گھر سے اس کی لاش ہی برآمد ہوئی، مگر یہ شخص مدتوں وہاں مقیم رہا اور ہر طرح ہر آفت سے محفوظ رہا۔ جب اس گھر سے وہ دوسری جگہ جانے لگا تو لوگوں نے اس سے ماجرا پوچھا۔ وہ کہنے لگا، گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے نماز عشاء ادا کی اور کچھ وظیفے پڑھے، اتنے میں ایک کڑیل نوجوان کو کنویں سے باہر آتا ہوا دیکھا۔ اس نے آ کر مجھے سلام کیا اور میں ڈر سا گیا۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں، آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، ہاں ایک مہربانی یہ کریں کہ آپ اچھے اور خوش الحان قاری ہیں اور بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، سو مجھے کچھ قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ لہٰذا میں نے اسے قرآن پڑھنا شروع کرا دیا۔ جب میری بدحواسی کچھ کم ہوئی تو میں نے گھر کا ماجرا اس سے جاننا چاہا۔ اس نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جن ہیں اور اس گھر میں رہتے ہیں، یہیں نماز پڑھتے ہیں اور وہ دیگر وظائف بھی پڑھتے رہتے ہیں، مگر اس گھر میں عملیہ یہ ہے کہ اس گھر میں جو بھی آیا فاسق و فاجر آیا، اور اس کے شراب و کباب میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہمیں کافی تکلیف پہنچتی تھی، تو ہم اس کا گلا ہی کاٹ دیتے تھے۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔